علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، ہم لوگ لگ بھگ 1 گھنٹے سے یہاں پر بیٹھے ہیں اور اللہ کے توفیق، اس کے فضل اور اس کے کرم سے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کے احوال، آپ سے محبت کا ایک والہانہ ثبوت ہم دے رہے ہیں۔ میں غمزدہ بھی ہوں اور خوش بھی ہوں اس بات سے۔ غمزدہ اس بات پر ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں اور مسلمانوں میں اس کا شعور پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ ان باتوں کو لے کر کے جانا میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، کہ جمع ہوئے، بہت ساری باتوں کو سنا، واقعات کو سنا، پھر یہاں سے اٹھے، اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے، اپنے اپنے تجارت اور کاروبار میں ہو گئے، اور پھر یہ کہا کہ چلو بھائی ایک جلسے میں شریک ہونا تھا، شریک ہو گئے۔ بہرحال پھر میری تجارت، میری کاروبار، میرا گھر، میرا بار، میرے جورو، میرے بچے، تمام چیزیں۔ نہیں، یہ بات نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کے منہج کے اندر یہ بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام بیٹھے رہیں اور اللہ کے نبی جو باتیں بتاتے رہیں، اللہ اور اس کے رسول کی توحید اور رسالت اور آخرت کی باتیں بتاتے رہیں، اور صحابہ کرام نے باتوں کو سنے اور پھر وہاں سے اٹھنے کے بعد اپنی اپنی تجارت، کاروبار اور گھر بار میں مشغول نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کے لیے ایک تربیت کا باعث بنتی تھی یہ باتیں۔ تو آج میرے اور آپ کے لیے بھی تربیت کی باعث ہیں یہ باتیں، جتنی باتیں یہاں کہی گئی ہیں۔ آج یہ کوئی پہلا مرحلہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی۔ اس سے پہلے ڈنمارک میں ہوا، ہندوستان کی سرزمین پر ہوا، کسی نے رنگیلا رسول لکھ کر کے کتاب نبی کی سیرت کو مجروح کرنے کی کوشش کی، اور کسی صادوی نے اللہ کے نبی کو کچھ اور باتوں سے جو ہے نا نواز دیا۔ مسلمانوں نے کیا کیا؟ مسلمان صرف ایک بات سیکھ گئے آسانی کے ساتھ۔ میں یہ بھی کہہ دوں، ذمہ داروں کی نگرانی میں بات کر رہا ہوں، میں یہ بھی کہہ دوں آپ سے کہ مسلمان ایک اچھا آسان طریقہ یہ سیکھ گئے کہ کچھ بھی معاملہ ہوتے ہی احتجاجی جلسہ کر دینا، پورے باتوں کو سن لینا، پھر اپنے گھروں کو چلے جانا۔ نہیں عزیزان محترم، اس کا دوسرا پہلو بھی ایک ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، مجھے یہ بتا قافلہ کیوں لوٹا؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، مجھے یہ بتا قافلہ کیوں لوٹا؟ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، رہبری کا سوال ہے تیری۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو نبی سے حقیقی محبت رکھ کر کے اپنی زندگی کے ہر قدم پر نبی کو تصور رکھتے ہیں کہ میرے آقا نے ایسے قدم رکھا ہے، میرے آقا کی ایسی داڑھی تھی، میرے آقا کا ایسا مسکرانا تھا، میرے آقا کی ایسی زندگی تھی، میرے آقا کی ایسی تجارت تھی۔ کتنے ایسے ہم میں سے نوجوان ہیں، کتنے سے ہم میں سے بزرگ ہیں جو یہ تصور رکھتے ہیں۔ میں اگر انشاءاللہ العزیز، میں سے مراد میں اکیلا نہیں، ہم سب کی بات کر رہا ہوں، میں اور آپ ہم سب مل کر اگر نبی کی سیرت کو اپنی زندگی میں اگر لالیں انشاءاللہ، پھر کسی مائی کے لال کے قلم میں یہ طاقت نہیں ہوگی کہ وہ نبی کا کارٹون کوئی بنا سکے انشاءاللہ۔ میں اور آپ اگر نبی کی سیرت کو اپنا لیں گے انشاءاللہ، تو پھر کسی مائی کے لال کے طاقت میں یہ نہیں ہوگی کہ کوئی کتاب لکھ کے نبی کی ذات کو بدنام کر سکے، نعوذ باللہ۔ وہ کیا بدنام کر سکتے ہیں؟ جس کا نام محمد ہو، جس کا نام احمد ہو، جس کی تعریف بیان کی گئی ہو، جس کی تعریف بیان کی جا رہی ہو، وہ کسی کو کیا بدنام کر سکتا ہے؟ لیکن سوال ہے، ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، کچھ چیزیں ہیں جس کو مجھے اور آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، وقت کا انتظار کرنا ہے، اور وقت آنے پر یہ چیزوں کا استعمال بھی کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ سنتے چلے جائیں، جلسوں میں شامل ہو جائیں، نعرے تکبیر کا نعرہ بلند کر دیں، جیسا بھائی کاظم نے بتایا کہ جو ہے کسی پتلے کو آگ لگا دیں۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ ایک موقع تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں۔ میں نوجوانوں کے نام پیغام دے رہا ہوں،
ذہن میں بٹھائیے ان باتوں کو انشاءاللہ العزیز، وقت کا انتظار کیجئے انشاءاللہ تعالی۔ جو قوم وقت کو اہمیت نہیں دیتی تاریخ سے اس کا نام مٹ دیا جاتا، اور آج میرے اور آپ کے پاس وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم وقت کو اہمیت دیتے ہی نہیں۔ پہلی بات، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نرم و نازک مزاج آدمی کا نام تھا، خاموش تھا آدمی، کبھی کسی پر غصہ نہیں ہوتے، کبھی کسی پر جو ہے نا ہاتھ نہیں اٹھاتے، ایک خاموش طبیعت کا انسان کا نام اور بااخلاق انسان کا نام، جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر نبی کے آخری سانس تک ساتھ دیا، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں۔ اچانک سامنے دیکھا کہ کچھ لوگوں کا مجموعہ لگا ہوا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور دیکھتے کیا ہیں کہ کوئی منافقین ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ایک جم گٹھا لگا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر رہے ہیں۔ غور سے سننا ذرا بات کو میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجموعے کو چیرتے ہوئے گئے اور اس بولنے والے کے قریب میں ٹھہر گئے۔ وہ آدمی جب دیکھ کر کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے لگا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نرم دل ہونے کے باوجود اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کو برداشت نہ کرتے ہوئے اپنا ہاتھ اٹھایا اور دشمن کے گال پر اتنی زور سے مارا کہ سارے کا سارا پنجہ گال پر اتر گیا اور دشمن زمین پر گر گیا۔ اللہ اکبر! ہونا یہ بھی چاہیے، اس کا بھی ذہن ہونا چاہیے کہ دشمن ہم کو یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ بس ان کا کام اتنا ہی ہے، ان کو شے میں لا دو، ان کو ذرا غصے میں لا دو۔ یہ لوگ سڑکوں پر نکلتے، جلوس کر نکالتے، جب جو چند پتھرے مار لیتے، کچھ پونتیاں جلا لیتے، لہذا یہ چیخاں مار لیتے، پھر پولیس کی گولیاں کھا لیتے یا پولیس کے کیسز ہو جاتے، ان کے گھروں میں انہوں چلے جاتے۔ نہیں، جب ابوبکر صدیق نے یہ عمل کیا، مجھے درس دیا، اس بات کا مجھے درس ملا کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لیے زبان سے بھی بولا جائے گا، وقت پڑا تو ہاتھ سے بھی بولا جائے گا انشاءاللہ۔ کیوں؟ ہماری عزت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہماری جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہمارا مال، ہماری جان، ہمارا خاندان، ہمارے ماں باپ ہمارے نبی پر قربان ہے الحمدللہ۔ اگر ہم چاہتے ہیں اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ تو اپنے نبی کو چاہتے ہیں الحمدللہ۔ بہت ہو چکا الیاس بھائی کے ویڈیوز دیکھتے رہنا آپ کہ کیسے کیسے سوالات اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف آتے رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں پر کیسا بھروسہ تھا۔ اسی واقعے کے اندر بات ملتی ہے جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گستاخ رسول کو تماشا مارتے ہیں اور پھر وہاں سے جب نکل کر آپ چلے جاتے ہیں، وہ مقدمہ اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس آ کے لوگ کہتے ہیں کہ یا اے محمد، آپ کے ساتھی ابوبکر نے ہمارے ساتھی کو مارا ہے۔ اللہ کے نبی چوکنے ہو گئے۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، تم رات بھر بیٹھ کر چبوتروں پر جو زندگی گزار رہے ہو نا، یہ صفت، یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو، یہ طاقت اپنے اندر پیدا کرو۔ اسلام چاہنے لگ جائے تمہیں، تم اسلام کو چاہو یا نہ چاہو، تم اسلام تمہیں چاہ لے، انشاءاللہ تعالی کامیابی قدموں میں ہوگی انشاءاللہ۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ کے نبی کے بعد مقدمہ آیا۔ مقدمہ جب آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا ہوا بتاؤ؟ کہا کہ آپ کے ساتھی ابوبکر نے ہمارے ساتھی کو مارا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا کہا پھر بتاؤ؟ تو کہا کہ آپ کے ساتھی ابوبکر نے مار دیا ہمارے ساتھی کو، دیکھو گال پر تماچا اتر گیا، زمین پر گر گیا آدمی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فخریہ انداز میں کہا تم کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، یہ میرا ابوبکر نہیں کر سکتا، میرا عمر کر سکتا ہے۔ یہ فخر ہونا چاہیے اسلام کو، یہ فخر ہونا چاہیے اسلام کو۔ خالی بیٹھ کے تسبیحات جپ لینے سے، خالی 4 سجدے زمین پہ مار لینے سے اسلام کا آپ حق ادا نہیں کر سکتے۔ دشمن کے سینے میں اپنا خوف بھی پیدا کرنا بہت ضروری ہے، دشمن کے سینے میں اپنا خوف پیدا ہونا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھنا،
اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک درس بھی دیا کہ میری شان میں گستاخی کرنے والے کا انجام تو بہت برا ہوگا ہی ہوگا، لیکن آپس میں جو مسلمان ہیں ان میں سے بھی اگر کسی کے خلاف کوئی کہتا ہے تو اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ صلح حدیبیہ ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عثمان بن عفان مکے کو جاتے ہیں، لیکن دشمن خبر اڑا دیتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا۔ بات غور سے سننا، سمجھنے سے تعلق ہے عزیزان محترم، دماغ سے سننا، ادھر ادھر ذہن کو مت لے جاؤ۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی خبر آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی غصہ آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا کہ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت لو کہ کون کون ہے جو عثمان کے قتل کا بدلہ لے گا۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرو عزیزان محترم کہ اسلام کیا سکھاتا ہے، ایک دوسرے سے مل کر محبت کا پیغام دیتا ہے۔ آج ہمارے پاس کیا معاملہ ہو گیا؟ اللہ کے نبی کی محبت کہاں تک رہ گئی ہمارے پاس؟ ذرا بتائیے۔ اللہ کے نبی کی محبت ہمارے پاس اشہد ان محمد رسول اللہ مؤذن جیسا ہی کرا، بات ختم۔ انگوٹھوں تک محبت، انگوٹھوں کے ناخن تک محبت، آنکھوں کو چمان لیا تو بات ختم ہو گئی، محبت ختم ہو گئی۔ جبکہ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی سب سے پہلے مسلمان ہی کرتا۔ کیسے؟ اللہ نے حکم دیا جب میرے نبی کا نام آئے تو کیا کرو بولے؟ جلدی بولو، کیا کرو بولے؟ مسلمان کیا کر رہا؟ انگوٹھے چوم رہا۔ یہ گستاخی نہیں تو اور کیا ہو سکتی؟ ہو سکتی نہیں ہو سکتی؟ لہٰذا ان گستاخیوں سے مجھے اور آپ کو بچنا ہے، ان گستاخیوں سے مجھے اور آپ کو بچنا ہے۔ اور پھر جتنا سوشل میڈیا مسلم طبقہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ استعمال کرتا ہے، شاید ہی کوئی کرتا ہوگا، ہے نا؟ تو اپنے غصے کا اظہار ہم سوشل میڈیا سے بھی تو کر سکتے ہیں نا؟ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے نہیں کر سکتے؟ برابر کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم جو فرانس کا صدر ہے وہ ایک ہی نہیں، ایسے چھپے ہوئے کئی ہے، ہماری سرزمین پر بھی ہے، ہمارے اس ملک کی سرزمین پر بھی ہے، جو دلوں میں زہر رکھے ہوئے، بغلوں میں خنجر رکھے ہوئے، لیکن ہم سے ادب سے بات کرتے ہیں۔ ہر ایک کی خبر لینا ہے مجھے اور آپ کو۔ غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، اتنی شارٹ نوٹس کے اندر آپ تمام میرے بھائی جمع ہوئے اللہ کے کرم، اس کے فضل اور احسان سے، تو انشاءاللہ امید ہے اس بات سے، اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ کی ذات سے نا امیدیں ہم نہیں رکھیں گے کبھی، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہاں پر جتنے میرے بزرگ اور جتنے میرے نوجوان بھائی جمع ہیں، انشاءاللہ ان سب کی دعا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے عرش کو ہلا دے گی، اور انشاءاللہ دیکھیں گے یہ آنکھیں ہماری کہ یہ فرانس ہماری آنکھوں کے سامنے تباہ برباد ہو کر کے رہے گا، انشاءاللہ ہوگا، انشاءاللہ بشرطے کہ میں فجر میں مسجد کو بھرنے والا بن جاؤں، بشرطے کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھنے والا بن جاؤں، بشرطے کہ میں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والا بن جاؤں، بشرطے کہ میں قرآن کا پیغام انسانی تک پہنچانے والا بن جاؤں، بشرطے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت کرنے والا بن جاؤں، بشرطے کہ میں صحابہ کے جو ہے نا منہج پر آ جاؤں، بشرطے کہ میں اسلام کو اسلام سمجھ کر چلنے والا بن جاؤں۔ بناوٹی نہیں، اصلی چیز کی اہمیت ہوتی ہے، جو چیز اصلی ہوتی ہے اس کا دام بھی زیادہ ہوتا ہے، ڈپلیکیٹ جو ہوتی ہے اس کا دام بھی کم ہوتا ہے۔ تو آج میں نے اور آپ نے اصلی اسلام کو چھوڑ دیا، ڈپلیکیٹ طریقوں کو جب لے لیا، ان کی باتوں میں جیب بھرو پیر پیڑ بھرو مولویوں کی چکر میں آ کر کے اسلام کو ہم نے بدنام کر دیا، تو آج ہمارا عالم یہ ہو گیا کہ جن کو کھڑے رہ کر پیشاب کر کے شرمگاہ دھونے کا طریقہ نہیں معلوم، آج وہ ہمارے اوپر حکمرانی بنا دیے گئے۔ جیسا الیاس بھائی نے کہا نا کہ ہم دودھ والوں کو تو 100 ایکڑ کی زمین دیتے تو تم ہمیں 5 چکر دینے کی کیا بات کر رہے ہو؟ ہماری سلطانی تو یہ ہے، ہماری طاقت تو یہ ہے، ہماری بادشاہت تو یہ ہے، ہمارا انصاف تو یہ ہے۔ ہم تاریخ سے غفلت میں آ گئے، تاریخ کو ہم نے بھلا دیا، اور تاریخ کو جب ہم نے چھوڑ دیا تو حالات ہمارے ساتھ ہی رونما ہونا شروع ہو گئے،
ہر آدمی اٹھتا بول دیتا، ہر آدمی برقعے پہ بول دیتا، ہر آدمی اسلام پہ بول دیتا، ہر آدمی اذان پہ بول دیتا، ہر آدمی مدرسے پہ بول دیتا، ہر آدمی مساجد پہ بول دیتا. کیوں بھائی؟ اگر آپ کا گھر بھرا ہوا ہے، کوئی آدمی چور، لینڈ گرابر، ڈاکو، کوئی بھی آدمی اس گھر پر قبضہ کرتا ہے جو گھر خالی ہوتا ہے. جس گھر میں لوگ رہتے ہیں کیا اس کی ہمت ہوتی ہے آنے کی؟ نہیں ہو سکتی. تو آج اسلام کے گھر کو میں نے اور آپ نے خالی رکھ دیا، جس کی بنیاد کے اوپر ہر ایک زبان اٹھنا شروع ہو گئی. لہذا آئیے اسلام کی طرف، صحیح اسلام کی طرف، صحیح منہج کی طرف. یہ بناوٹی نہیں. سال میں ایک مرتبہ میرے بھی گھر آئیں گے یا رسول اللہ بولنے سے جنت نہیں مل جاتی. اچھا چلو ایک سوال کر لے کے بات کو میں ختم کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی ایک تھے یا 100 تھے؟ جی نہیں سمجھ میں آیا میرے کو. پورے نہیں بول رہے ہیں. اچھا بولنے ڈر رہے ہیں کیا بھائی؟ جلدی بولنا. جی کتنے؟ اب ذرا سمجھ میں آیا کہ بھائی لوگوں کنفیوز تھے شاید، میں سمجھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تھے یا زیادہ تھے؟ وہ تو ایک تھے کہ زیادہ تھے کہ بھائی وہ بھی نہیں معلوم ہمارے کو. جب سب لوگ ایک ایک بولے تو بولے نہیں ایک ہی تھے. چلو یقین ہوگا اب ایک بولنا چاہیے. اب ایک ہے تو ایک ہی گھر کو آئیں گے نا، سبوں کے گھروں کو جائیں گے؟ بولنا بھائی جلدی. پھر اب کل کس کے گھر کو جاتے گی کیا آئے گی؟ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں آنے کی آس لگا کے بیٹھے ہوئے. ہونے والا مسئلہ ہے کیا؟ نہیں ہونے والا مسئلہ ہے. جو ہونے والا مسئلہ ہے اس کے پیچھے پڑنا بھی نہیں ہے نا. لہذا سچی 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 حقیقی حقیقی حقیقی، جس میں کوئی بناوٹ نہیں، جس میں کوئی لچک نہیں، جس میں کوئی جو ہے نا جھوٹ نہیں، جس میں کوئی بھی نہیں، وہ دنیا کی ایک کتاب ہے. اس کتاب کا نام ہے قرآن مجید. کتنے لوگوں کو معلوم ہے بھائی؟ کتنوں کو معلوم ہے قرآن مجید؟ سب کو معلوم ہے ماشاءاللہ. اب آؤ اس قرآن کے متعلق اور اللہ کے نبی کی سیرت کے مطابق کیا کہا تھا اما عائشہ نے، وہ بات بتا کے بات اس ختم انشاءاللہ تعالی، کیونکہ بہت زیادہ وقت ہو رہا ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے لوگ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی تھی، اس کو سن کے جاؤ. حقیقی باتیں، سچی باتیں، اس کو لے کر کے جانا، معاشرے میں پھیلانا، گھروں میں لاگو کرنا تو پتہ چلتا ہے نا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کیسی تھی، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بٹھا کے 2 گھنٹے کی 4 گھنٹے کی تقریر کر کے نہیں بولے کہ اللہ کے نبی پہلے ایسے تھے پھر ایسے تھے پھر ایسے تھے، نہیں بولے. 2 جملوں کے اندر بات کو ختم کر کے کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کتنے لوگوں کو سمجھ میں آئی بات؟ یہ بات سمجھ میں آ جانے کی ضرورت ہے کہ چلتا پھرتی سیرت اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے نبی کی تو آج قرآن میں دیکھ لے انشاءاللہ. لیکن آج قرآن سے غافل کر دیے. جتنے آج جلسے ہمارے ہوں گے، استغفر اللہ ربی لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ جتنے جلسے ہمارے ہوں گے آپ جا کے کبھی تھوڑا ریکارڈ کر کے لا لو یا تو سن لے کے آؤ. جتنے جلسے سبوں کے ہوں گے ان جلسوں کے اندر قرآن ترجمے سے تم پڑھو بول کے کوئی نہیں بولے گا. سنے کبھی؟ ہلو جلدی بولنا بھائی، میرے جلدی جلدی ٹائم ختم ہو رہا ہے، نہیں تو آپ لوگوں کو دیر ہوتی. سنے کبھی؟ حالانکہ جبکہ سیرت النبی کا جلسہ ہو رہا اس میں قرآن کی تعریف ہونی چاہیے، کیونکہ سارے کے ساری سیرت قرآن میں بھری ہوئی ہے. وہ قرآن کا ہی تذکرہ نہیں ہے مجلس کے اندر، بلکہ کس کا تذکرہ؟ کیا تذکرہ ہوگا؟ کچھ لوگ پیدا ہو گئے وہ آج کے ہیں. اچھا ایک الٹا حساب ہے، یہ عجیب حساب ہے. 1400 پرانا 600 پرانا، زور سے بولنا. تو ہم 1400 کے ہیں بھائی. اب یہ بھی ایک جھوٹ ہے کہ تمہارے کو 600 کے بتا رہے ہیں. ہم 1400 کے الحمدللہ، کیونکہ ہم کو 600 کے بعد معلوم اس نہیں ہے کیا ہو رہا بول کے. ہم کو اتنا معلوم ہے 1400 سال پہلے کیا ہوا تھا. ہاں ہم کو معلوم ہے 1400 پہلے کیا ہوا تھا. ہم 1400 کی بات کر رہے ہیں الحمدللہ. قرآن 1400 برس پہلے کا ہے، نبی کی سیرت 1400 برس کی ہے، صحابہ کی سیرت 1400 برس کی ہے، اسلام 1400 سال پرانا ہے. ہم وہی بات کر رہے ہیں. اور معصوم مسلمانوں کو جو قرآن نہیں پڑھتے ان کو بٹھا کے بول رہے نہیں آگے ذرا ہوشیار. تو اتنے ہوشیار ہو گئے الحمدللہ ہم لوگ ابھی کہ جوق در جوق پرانے کی طرف آتے جا رہے ہیں. لوگ بولے ہوشیار ہو جاؤ بول کے نہیں بولے. تو لہٰذا یہ ایک احتجاجی جلسہ بھی تھا
اور جس میں کتاب کا رسم اجرا بھی ہوگا انشاءاللہ العزیز. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سیرت جو فری ڈسٹریبیوٹ کی جائیں گی انشاءاللہ تعالی آپ تمام بھائیوں کے لیے. بہرحال میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس محبت جس جذبے کے تحت ہم یہاں جمع ہیں، اللہ یہ جذبے کو ہمارے قبول فرما لے. یا الہ العالمین، ہم کمزور ہیں، ناتوان ہیں ضرور ہے میرے پاک پروردگار، لیکن تیرے بندے ہیں میرے پاک پروردگار، تیرے نبی کے امتی ہیں میرے اللہ. یا اللہ ہم کمزور اور ناتوان ضرور ہیں اللہ، لیکن تیرے سے امید لگائے بیٹھے ہیں اللہ. ان اٹھے ہوئے خالی ہاتھوں کو واپس مت کر میرے پاک پروردگار. یا اللہ جو جو اسلام کے دشمن ہیں میرے اللہ، جو جو نبی کے دشمن ہیں اللہ، جو جو مسلمانوں کے دشمن ہیں اللہ، ہمارے سینوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے انہیں تباہ و برباد کر دے میرے پاک پروردگار. اے دعاؤں کے سننے والے، اسے قبول کرنے والے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.